اور ان کے ذمہ دار بنایا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، ایک نصرانی بادشاہ نے جس کو طاغیہ کہتے تھے، اس بادشاہ نے اس پورے لشکر کو گرفتار کر لیا۔ امیر صاحب بڑے خوبصورت نوجوان تھے، ان کو پکڑ لیا اور ان کو لالچ دیا کہ تم عیسائی بن جاؤ، کہ میں نہیں بنتا ہوں۔ پھر کہا کہ میں تمہیں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، لالچ دیا۔ تو انہوں نے کہا انکار کیا، نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ تمہیں اپنی آدھی بادشاہت تمہیں دے دوں گا، تم میرے ساتھ بیٹھ کر بادشاہت کرو گے، اپنا آدھا ملک تجھے دے دوں گا۔ تو اب انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ آدھی بادشاہت کہتے ہو اور روم کی بادشاہت کہتے ہو، اگر مجھے پورے روم کی پوری بادشاہت بھی دے دو اور اس کے ساتھ مجھے عرب کے ملک کی بادشاہت بھی دے دو، یہ دونوں بادشاہتیں مجھے مل جائیں، اتنی دیر بھی ایمان چھوڑ دوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب پلک جھپکتا ہے نا آدمی، تو پلک جھپکنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ فرمایا کہ اتنی دیر کے لیے بھی ایمان چھوڑ دوں یہ دونوں ملکوں کی بادشاہت کے لیے، تو یہ بھی میں تیار نہیں کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تمہیں قتل کر دیں گے، جو چاہے کرو۔ حکم دیا اس کو پھانسی پر لٹکا دو اور اس کے اوپر تیر برساؤ، لیکن اس کو لگے نہ، ڈراؤ۔ لٹکا دیا، تیر برسائے، تو ڈرے تو وہ جس کے دل میں خوف ہو۔ پھر لایا گیا، بادشاہ نے کہا موقع ہے، مان لے بات، عیسائی بن جا میرے ساتھ، اسلام چھوڑ دے۔ پھر کہا کہ اچھا اس کو میں تمہیں قتل کر دوں گا، کرو جیسے تمہارا دل چاہتا ہے۔ پانی منگایا، بڑے برتن میں آگ جلائی، لے جاؤ اس کو، اس پانی میں ڈال دو، ختم ہو جائے۔ اب لے جایا جا رہا تھا ڈالنے کے لیے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی کہ بادشاہ وہ تو رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لاؤ میرے پاس۔ کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اسلام چھوڑ دو اور نصرانی بن جاؤ، میرے ساتھ مزے کرو گے بادشاہت کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ میں اس لیے نہیں رویا ہوں کہ پانی میں ڈالا جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، جان نکل جائے گی، گل جاؤں گا، جل جاؤں گا، اس لیے نہیں رویا ہوں۔ کس لیے روئے پھر؟ میں تو اس لیے رویا ہوں کہ آج اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا، اللہ نے جان کا نذرانہ مانگا ہے اور میں ایک میرے پاس جان ہے، ابھی میں پانی میں ڈالا جاؤں گا، ابلتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو جائیں گے اور میری جان نکل جائے گی۔ میں تو یہ چاہتا ہوں آج اللہ نے جان مانگی ہے اور میرے پاس ایک ہی جان ہے، کاش میرے جسم کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی تو اتنی وبا میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر شہید کیا، جتنے تعداد میرے روئے روئے کے جسم میں ہے اتنی میری جانیں ہوتی۔ اچھا، اب بادشاہ نے کہا کہ یہ بات، بادشاہ نے دیکھ لیے تو دیکھو باطل والوں کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، یا لالچ یا خوف، یہ ڈرانا ڈراتے ہیں، یہ لالچ دیتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں۔ لیکن ایمان والا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، میری پیشانی کو بوسہ دے دو، چوم لو ایک مرتبہ۔ اگر تم پیشانی کو بوسہ دے دو گے، یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے، اگر پیشانی کو بوسہ دے دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑو گے یا میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے؟ کہ تمہارے سارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ اب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک ناپاک پیشانی کو بوسہ دیں، کافر ناپاک نجس، اور میں مسلمان پاکیزہ، میں ان کی پیشانی کو بوسہ دوں، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن یہ کہ اگر میں نے بوسہ دے دیا میرے ساتھیوں کی جان بچ جائے گی، اپنے ساتھیوں کو صحیح سالم لے کر میں پہنچ جاؤں گا۔ ان ساتھیوں کی وجہ سے اس پیشانی کو بوسہ دے دیا، لیکن چہرے پر ناگواری کے آثار تھے کہ میں نے کیوں بوسہ دے دیا ناپاک پیشانی کو۔ مدینے میں آگے مسجد میں صحابہ جمع اور یہ کارگزاری سنا رہے جیسے ابھی ہماری کارگزاری ہو رہی ہے، ایسے ان کو کھڑا کیا، کارگزاری سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا، جب یہ واقعہ سنایا ناگواری کا اور پیشانی کو بوسے کا واقعہ آیا، فوراً پہچان گئے ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں، کیوں؟ انہوں نے ناپاک پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمام مسلمانوں کو جو یہاں موجود ہیں حکم دیتا ہوں کہ باری باری اٹھیں اور عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دیں، اور سب سے پہلے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو خود تشریف لائے، پیشانی کو بوسہ دیا، پھر سارے مسلمانوں نے وہ چہرے سے ناگواری کے آثار ختم ہو گئے۔